أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو، پھر اگر وہ خوش دلی سے مہر میں سے تمہیں دے دیں تو اسے پاکیزہ خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو۔ تو یہ حکم شوہروں کو ہے کہ اپنی بیویوں کو ان کے مہر آسانی اور ہنسی خوشی ادا کریں۔ پھر اگر ان کی پھر اگر ان کی بیویاں خوشدلی سے اپنے مہر میں سے انہیں کچھ تحفے کے طور پہ دے دیں تو اسے پاکیزہ اور خوشگوار سمجھ کر استعمال کریں۔ اس میں ان کا کوئی دنیاوی یا اخروی نقصان نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں مہر سے متعلق گفتگو کی گئی ہے، تو مہر سے متعلق کئی احکام ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مہر کی مستحق عورتیں ہیں، نہ کہ ان کے سرپرست، یعنی مہر کی اصل مالکہ بیویاں ہیں، عورتیں ہیں۔ عورتوں کے سرپرست اس مہر کے مالک نہیں ہیں۔ اس لیے اگر سرپرستوں نے مہر وصول کر لیا تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہر اس کی مستحق عورت کو پہنچا دیں۔ مثلاً نکاح کا جو عقد ہوتا ہے، اب اس وقت نقد مہر اگر ادا کی جا رہی ہے اور عورت کے کسی ولی کے حوالے کر دی گئی، اس ولی کی ذمہ داری ہے کہ وہ مہر اس عورت کے جس کا نکاح ہوا ہے اس کے ہاتھ میں دے دے، اس کا اجرا کرا دے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مہر جو ہے اس کو بوجھ سمجھ کر ادا نہ کرے، بلکہ مہر عورت کا شرعی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے مہر کی ادائی خوشی خوشی ہونی چاہیے۔ یہ بھی اس کے ذہن میں ہے کہ مہر دینے کے بعد زبردستی یا انہیں پریشان کر کے مہر واپس لینے کی اجازت نہیں ہے کہ قبضہ دے دیا اور پھر زبردستی مہر کو واپس لے لیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ضرور ہے کہ اگر عورتیں اپنی خوش دلی سے پورا مہر یا مہر کا کچھ حصہ اپنے شوہروں کو دے دیں تو یہ لینا درست ہے، حلال ہے۔ یہ اگر ہم اپنے دور کا جائزہ لیں تو ہمارے دور میں لوگ عورتوں کو مہر واپس دینے یا معاف کرنے پہ باقاعدہ مجبور تو نہیں کرتے، لیکن اپنے
انداز بیاں اور رویے کو اس طرح بگاڑتے ہیں کہ عورت گویا مہر کو معاف کر دے، تو یہ رویہ اختیار کرنا درست نہیں ہے۔ اس طرح کی ساری باتیں جو ہے غیر مناسب ہیں، اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مہر شوہر جو ہے اپنی بیوی سے معاف کرا لیتے ہیں، اور اس سے خوش بھی رہتے ہیں۔ پھر ہم اپنے دور میں دیکھتے ہیں کہ مہر کی ادائیگی کے متعلق شوہر فکر مند نہیں رہتا ہے، بلکہ مہر کو ایک رسم سمجھ لیا ہے کہ نکاح میں مہر کا تذکرہ کر دیا گیا، اور عام طور پہ مہر کا مسئلہ اس وقت اٹھتا ہے جبکہ دونوں میں کوئی ناچاقی ہو یا تفریق کا مسئلہ ہو، طلاق کا مسئلہ آ جائے، تب بات اٹھتی ہے کہ مہر ادا نہیں کی گئی ہے، مہر کیا ہے، مہر ادا کی جائے۔ یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ اگر عام حالات میں نکاح کے فوراً بعد شوہر مہر بیوی کے حوالے کرتا ہے تو بیوی ڈر جاتی ہے، سمجھ جاتی ہے، اور لینے سے انکار کرتی ہے، تو وہ سمجھتی ہے کہ مہر جو ہے وہ آخری یعنی طلاق کے موقع پہ، چھوڑنے کے موقع پہ ادا کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں، اس ڈر سے بہت سی لڑکیاں نہیں لیتی ہیں۔ تو یہ جو معاشرے میں اور سماج میں ایک طرح کا مہر کے سلسلے میں بگاڑ ہے، اس کے خاتمے کی ضرورت ہے، اور کوششیں کرنی چاہیے کہ مہر جو ہے وہ نقد ادا کرتے ہیں، نکاح کے وقت نقد مہر کی ادائیگی ہو جائے۔ یہ بھی اصطلاحی الفاظ کا استعمال نکاح کے عقد کے وقت نکاح خواہ کرتا ہے کہ مہر معجل یا معجل، عین کے ساتھ معجل تو نقد ہے، اور حمزے کے ساتھ معجل ادھار ہے، تو نکاح خواہ ایسے انداز میں پڑتا ہے کہ دین معجل، اور اس طرح اس کی ادائیگی کرتا ہے کہ عام سننے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ معجل اور معجل کیا ہے۔ اسی واسطے اس معجل اور معجل کی تشریح کر دینی چاہیے کہ مہر کی ادائیگی نقد کی جائے گی یا مہر ادھار ہوگا۔ اگر اردو میں تشریح کر دی جاتی ہے، اگر ادھار کا نام دیا جاتا کہ مہر ادھار ہے، تو نوشہ اور نوشے کے ذمہ داران یہ کام کھڑے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ جب ان کو بات سمجھائی جاتی ہے تو بہت سے لوگ مہر دینے پہ تیار ہو جاتے ہیں، فوری طور پہ ادا کرتے ہیں، تو فوری طور پہ نقد مہر ادا کر دے یا مہر کا کچھ حصہ ادا کر دے تو بعد میں اور دے، تو یہ بہتر ہے۔ آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ کی اس سلسلے میں تجویز ہے، وہ یہ ہے کہ مہر جو ہے سونے یا چاندی کے ذریعے رکھی جانی چاہیے، کہ مثلا مہر 10 گرام سونا ہے، یا مہر جو ہے وہ 100 گرام چاندی ہے، اس کا فائدہ لڑکی کو یہ پہنچے گا کہ مہر کی ادائیگی اگر کافی دنوں کے بعد ہوتی ہے تو لڑکی کا نقصان ہوتا ہے، یعنی روپے اگر رکھے گئے مہر، کہ مثلا 50,000 روپے مہر کے طور پہ طے ہوئے، اب اس کی ادائیگی 10 سال کے بعد اگر ہوتی ہے تو 85,000 ہوگی، لیکن 10 سال کے بعد 50,000 روپے کی جو حیثیت ہے وہ کم ہو جائے گی،
اور مہنگائی کی وجہ سے قیمتیں بڑھ جائیں گی اور روپے کی قدر جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اس واسطے اس میں دلہن کا، لڑکی کا نقصان ہوگا۔ لیکن اگر سونا رکھتے ہیں تو مثلاً 10 گرام سونا، تو 10 گرام سونا اگر مہر میں قرار دیا گیا تو 10 گرام سونا چاہے 10 سال کے بعد آپ ادا کریں تو بھی سونا 10 گرام ہی ادا کرنا پڑے گا۔ اور سونا بھی گھٹتا بڑھتا ہے، لیکن عام طور پہ کرنسی کے مقابلے میں سونے کا الگ معیار ہوتا ہے۔ اس وقت ان کا بازار سونے کا بہت واضح فرق ہو گیا ہے۔ تو بہرحال سونے یا چاندی کے ذریعے باہر طے کرے تو یہ اس میں بسلاوٹ کی تجویز ہے۔ اور آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح کے وقت شوہر کی طرف سے بہت سے زیورات ہونے والی دلہن کو بطور تحفہ دیے جاتے ہیں۔ تو وہ جو زیورات دیے گئے ہیں، یہ آسان ہے کہ زیورات میں سے ہی کسی زیور کو مہر قرار دے تو فوری ادائیگی بتا دی ہے۔ لیکن اس کا یا تو مشاہدہ میں یعنی متعین ہو کہ یہ کنگن ہے اس کے سونے کا، اس کو مہر قرار دیا تو متعین ہو گیا، یا یہ کہ یہ بتا دے کہ یہ کنگن اتنے گرام کا ہے، موجودہ قیمت اتنی ہے، اس سے تعین ہو گئی۔ تو بہرحال اگر سونے کے زیورات کو مہر قرار دیتا ہے تو یہ اس سے آسانی ہے۔ پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو زیورات لڑکے کی طرف سے دولہے کی طرف سے دلہن کو دیے جاتے ہیں تو یہ بھی ہر جگہ کا عرف الگ الگ ہے۔ بعض جگہ پہ یہ دینا بحیثیت مالکانہ ہوتا ہے، یعنی دلہن کو اس کا مالک بنا دیتے ہیں، اور بعض جگہ یوں ہی مستعار ہوتا ہے کہ وہ ملکیت دولہے کی رہے گی اور پہننے کے لیے گویا بیوی کو دے دیا ہے۔ بعض جگہ کا یہ عرف ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ عرف کچھ عجیب سا ہے۔ اس میں عورت کی ایک درجے میں اہانت ہے کہ آپ اسے صرف منگنی کے طور پہ پہننے کے لیے آپ زیور دے رہے ہیں، وہ آپ کی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ انداز بہرحال ہر جگہ کا عرف ہے، اور یہ عرف فیصل بنتا ہے اس وقت جب کہ کوئی تنازع کھڑا ہوتا ہے۔ تو تنازعات کے وقت عرف کے مطابق لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ اصل تو یہی ہے کہ اس سے مالکانہ حقوق حاصل ہوں۔ مہر کے طور پہ جو دیے گئے وہ تو اس کی مالکہ ہے ہی، لیکن اور جو زیورات دیے جاتے ہیں اس کے بارے میں گفتگو ہے کہ کبھی اس کا مالک عورت کو نہیں قرار دیتے، بلکہ بحیثیت عاریت کی گویا شوہر کی ملکیت ہے وہ، اور وہ بطور مستعار اسے پہن رہی ہے۔ یہ بعض جگہوں کا عرف ہے۔ اس واسطے آپ کے ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اب یہ مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے مہر کی ادائیگی کا، کہ مہر جو ہے شوہر بیویوں کو ادا کرے، اور دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر بیوی مہر لینے کے بعد اس میں سے کچھ یا سب شوہر کو دے دے، تو اس مسئلے ان دونوں باتوں کو اس میں بیان کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت مرد کو حکم ہے کہ بیوی کو مہر دے، اور اس کی مالکہ بیوی ہوگی، اس کے اولیاء نہیں ہوں گے، یعنی سرپرست جو ہیں، باپ ہے، جیسے جو سرپرست ہو۔ اور اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ مہر جو ہے وہ مرد کو اگر عورت واپس ہبہ کر دے تو اس کی اجازت ہے۔ پہلی بات جو حکم دیا گیا ہے کہ عورت کو بیویوں کو مہر دے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، ظاہر ہے کہ یہاں پہ صدقات جو ہے
صدقات جو ہے، یہ صدقہ جو ہے یہ جو صدقہ کی مہر ہے، تو یہ صدقہ کی جمع ہے، اور صدقہ کہتے ہیں مہر کو، صداق صداق مہر کہتے ہیں۔ اور اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ شوہر اپنے دعویٰ میں کہ اس عورت سے محبت کرتا ہے اس میں سچا ہے، اور محبت کی ادائیگی، محبت کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے مالی نذرانہ پیش کرتا ہے اور اکرامیہ دیتا ہے اپنی اس ہونے والی بیوی۔ اور صدقات ہن کا مطلب یعنی مہر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان نحلہ کا جو مطلب ہے یعنی یہ عطا اور بخشش، یہ دل کی خوشگواری سے ہو، اور در حقیقت یہ انحلو النساء یعنی عورتوں کو جو مہر دو اس حال میں دو کہ تمہارا دل خوش ہو، اور خوشی کے جذبات سے جو ہے کے ساتھ مہر کی ادائیگی کرو۔ اور آت النساء میں جو ہے ان کی مہر اس حال میں دو کہ تمہارا دل خوش ہو، یا یہ کہ مہر جو ہے وہ جو دی جائے وہ خوشگوار ہو۔ اور در حقیقت نحلہ کہتے ہیں اللہ کی وہ جو ہے بخشش کو اور عطا کو، اور یہ بیویوں پہ گویا مہربانی اور نظر کرم کا اظہار ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ منسوب ہے یا تو حال ہونے کی بنیاد پہ یا مفعول ہونے کی بنیاد پہ، اور ہر صورت میں یہ مردوں کو، شوہروں کو خطاب ہے کہ عورتوں کے جو سرپرست ہیں وہ اگر اپنی بچیوں کی مہر پہ قبضہ کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ قبضہ کریں گے، لیکن اصل وہ حق جو ہے انہی ہونے والی دلہن کا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ قلبی سے یہ بھی منقول ہے کہ سرپرست جو مہر لیتے ہیں تو اگر چاہیں تو یہ براہ راست عورتوں کو دیں یا عورتوں کو نہ دیں، تو یہ ان کے سرپرستوں کے حوالے کر دیں۔ اور پہلے یہ تھا کہ انسان جو ہے مرد بغیر مہر کے نکاح کر لیتا، تو یہ بات بتا دی گئی کہ بغیر مہر کے نکاح نہیں ہے، بلکہ اس موقع پر مہر دینا چاہیے۔ اور کہتے ہیں کہ نہلا اور ہبہ جو ہے یہ ہم معنی ہے، لیکن نہلا جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ واجب اور غیر واجب دونوں کو شامل ہے، اور اس کے بعد کا جو لفظ ہے ہبہ کا، وہ ہبہ کا لفظ جو ہے صرف واجب کے ساتھ خاص ہے۔ اور کہتے ہیں کہ نہلا کے معنی عبداللہ ابن عباس کے ہیں کہ وہ فریضہ جو تمہارے ذمے ہے، تو گویا جو فریضہ شوہر کے ذمے ہے وہ ادا کریں۔ قاضی ایاز نے کہا، قاضی بیضاوی نے، کہ جس نے جو ہے نہلا کو فریضہ کے معنی میں لیا ہے تو اس حساب سے اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ لفظی معنی کو سامنے رکھا ہے۔ اور صاحب حسینی کہتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں یہ بات رائج تھی کہ لوگ جو ہیں لڑکیاں اپنے باپ کو مہر دے دیتی، جیسا کہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے واضح ہوتا ہے، الا انتا جرنی زمان حجج، کہ باپ طے کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ مہر کے طور پہ یہ دیں کہ 8 سال یا 10 سال بکریاں چرائیں۔ شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں تو گویا باپ ہیں، اور باپ نے اپنی بیٹی کی شادی کے وقت مہر کے بارے میں کہا کہ آپ ہماری
بطور گویا اجرت کام کریں تو وہ آپ کا مہر ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ، اس سے گویا یہ چیز مخصوص ہو گئی کہ مردوں باپ کو نہیں، سرپرست کو نہیں، بلکہ براہ راست یہ دلہن کا اور لڑکی کا حق ہے مہر۔ سورہ قصص میں بھی مزید تفصیل آئے گی۔ اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اے شوہرو، تم اپنی بیویوں کو مہر دو اور ان کے باپ کو یا ان کے سرپرست کو مہر نہ دو۔ اور اسی طرح سرپرستوں کو خطاب کیا گیا کہ اے سرپرستوں، کان کھول کے سن لو، یہ مہر جو ہے وہ ان عورتوں کا حصہ ہے جن کا نکاح ہوا ہے، اس کے مالک تم نہیں ہو۔ دوسری بات جو بتائی گئی وَإِن طِبْنَ لَكُمْ، یعنی مہر لینے کے بعد یا مہر لینے سے پہلے اگر آپ کے بیوی جو ہے، بیویاں خود بخود شوہروں کے لیے مہر کا کچھ حصہ دے دیں تو اس کو بطور خوشگوار اور حلال اور طیب مال سمجھ کے شوہر استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطلب یہی بیان کیا ہے، اور ہنیئن کا مطلب یہ ہے کہ بغیر مطالبے کے، یعنی شوہر بیوی سے مہر کی ادائیگی کے بعد مہر مانگے نہ کہ لاؤ اور دو، بلکہ وہ بیوی اپنی خوش دلی سے اپنے شوہر کو اگر مہر کا کچھ حصہ یا پورا مہر واپس کر دے تو اس میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور مریعہ یعنی اس کو کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اور مدارک میں بتایا گیا کہ یہ دو صفت ہے، ایک ہنو ایک مرو، یا مریعن ہنیہ، دونوں صفتیں ہیں، یعنی ان میں دل میں کوئی انقباض نہ ہو، اور یہ دونوں مصدر کے قائم مقام آتے ہیں، ہنیئن و مریہ۔ اور مطلب یہ ہے کہ خوش دلی سے اور ترلے ترلے اس کو کھا سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جمع لائی گئی ہے جس کا استعمال کرتے ہوئے، اور یہ ضمیر لوٹ رہی ہے ایتا دینے کی طرف، ادا کرنے کی طرف، یا مہر کی طرف، جو مہر سمجھی جا رہی ہے یہاں صدقات سے، یا یہ کہ اس میں اشارہ کے قائم مقام ہے۔ گویا کہا گیا کہ طبن عن شیء، عورتیں کچھ مہر کا حصہ بطور خوشدلی کے دے دیں، اور اللہ کو ان پر طبنا، اور یہاں پہ طبنا فرمایا، وہبنا نہیں کہا، تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ یہاں اس بات میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہے، چونکہ آپ کے ہبہ کرنا صرف کافی نہیں ہے، ایسا ہبہ جس پہ خوش دلی کے ساتھ اور دل کی محبت کے ساتھ نہ ہو تو وہ ہبہ معتبر اس معنی کر نہیں کہ گویا مجبوری سے دے رہے، بلکہ جو خوشی سے دی گئی ہے مہر واپس کیا ہے اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی روایت ہے کہ بہت سے لوگ اپنی بیوی سے مہر کا کچھ حصہ لینے میں حرج سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جو بیوی کو دے دیا گیا اب اس سے کیا لیں، اور اس کو غیر مناسب سمجھتے تھے۔ جیسا کہ آج کے ماحول میں بہت سے لوگ جہیز طلب کرتے ہیں، اور جہیز طلب کر کے اسے باقاعدہ نقد کی شکل میں یا اشیاء اور سامان کی شکل میں جہیز طلب کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس جہیز کا استعمال یا سسرال سے ملی ہوئی اس طرح کی مانگنے پر جو دولت ہے اس کے استعمال کو سماج بھی وہ نامناسب سمجھتا ہے اور تانے دیتا ہے کہ سسرال کے پیسوں پہ عیش کر رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ باتیں اس وقت ہیں جب کہ جہیز کے نام پہ یا زبردستی مہر واپس لی گئی ہو، یا زبردستی سسرال والوں سے پیسے لیے جائیں۔ ظاہر ہے کہ زبردستی مانگنا لینا
یہ سب حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بات اس کی ہے کہ اگر مہر دی گئی اور اپنے طور پہ اس مہر میں سے کچھ حصہ بیوی یا پورا حصہ واپس کر دے تو اس کے استعمال میں حرج نہیں ہے۔ یا بغیر کسی شرط کے عام شادی ہوئی اور شادی کے بعد اگر جو ہے وہ سسرال والے اپنے طور پہ اپنے داماد کو مال دیتے ہیں یا کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ اس سے بالکل الگ ہے۔ یعنی اگر شرط نہیں ہے، جہیز کے طور پہ نہیں ہے، تو وہ اپنے گھر کا ایک فرد ہے، اس کو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، اس کی بات یہاں نہیں ہے۔ مسئلہ تو وہ ہے کہ جو بڑے بڑے مطالبے کیے جاتے ہیں اور جہیز طلب کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی بہنیں جو ہے ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو پاتے اور سرپرست باپ یا بھائی وہ جہیز کے اکٹھا کرنے میں پریشان رہتے ہیں کہ اتنی جہیز کی ادائیگی کہاں سے کی جائے، تو مطالبہ کرنا، جہیز کا مانگنا یہ حرام ہے۔ تو جہیز ایک الگ چیز ہے، مہر تو دینا ضروری ہے اور وہ ایک حق ہے، اس کی بات ہے کہ اگر اس میں سے کچھ وہ ادا کر دے تو حرج نہیں ہے۔ اس واسطے ہنیہ مریا کہا گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کو کوئی بیماری ہو اور بیمار جو ہے وہ عاجز آ جائے اور اس کے بعد حضرت علی کہتے ہیں اذا اشتکا احدکم وعجز الاطباء، کہ اگر کسی کوئی بیمار ہو اور اطباء عاجز آ جائے اور اس کے وقت عورت سے مہر کے کچھ حصے کو مانگیں تاکہ اس سے شہد خریدیں اور اسے جو ہے پلائیں، تو اللہ تعالیٰ فیض اللہ، تو اس کو اللہ تعالیٰ ہنی اور مری قرار دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، اور اصل میں اللہ نے شفا رکھا ہے اور برکت رکھی ہے اور وہ بارش کا پانی ہے۔ یعنی ہنیہ مریا کی تشریح میں حضرت علی سے یہ اقوال ہے کہ ہنی اور مری کسے کہتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مثلا حج کا ارادہ کرتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے مہر کو ادا کر دے، اور پھر وہ بیوی اگر اپنی خوشی سے وہ دے دے تاکہ وہ سفر حج میں کام آئے تو اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے ذمے سے دین یعنی جو ذمہ داری تھی وہ ساقط ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کے صاحب کشاف کرتے ہیں، اگر عورت نے اپنی بیوی کو بطور ہبہ دے دیا اور ہبہ کرنے کے بعد پھر وہ مثلا اپنے شوہر سے مانگتی ہے تو اس کا پتہ یہ چلا کہ اس نے خوش دلی سے نہیں دیا تھا، یعنی مہر اپنی بیوی کو دیا اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ بیوی نے مہر واپس دیا اپنے شوہر کو اور پھر اس میں سے کچھ مانگ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خوش دلی سے اس نے نہیں دیا تھا۔ اور اس کی تائید اس سے شابی نے کی اور کہتے ہیں کہ انشکل فرمایا انتبن لکم انہا نہیں کہا، بلکہ یہ در حقیقت عورتوں کو اس بات کی تعلیم دینے کے لیے کہ مہر کا کچھ حصہ واپس کریں اگر دے، یہ نہیں کہ پورا مہر معاف کر دیں بلکہ مہر کا کچھ حصہ واپس دے۔ اور اسی واسطے بعض حضرات کی رائے ہے، جیسے کہ نسات کی رائے ہے کہ مہر میں سے جو اپنے طور پہ بطور ہدیہ بیوی اپنے شوہر کو دے تو مہر کا کچھ حصہ دے دے۔ اور اوزاعی سے ہے، اوزاعی کہتے ہیں کہ یہ جب تک اس کے گھر میں 1 سال قیام نہ کر لے، 1 سال اس کے ساتھ رہ نہ جائے یا اس کے یہاں ولادت نہ ہو جائے، اس وقت تک مہر کا یہ دینا خوشگوار انداز میں نہیں سمجھا جائے گا۔ اور یہ مطلب یہ ہے کہ جو چیز دی جائے وہ کم دی جائے یا کچھ حصہ مہر کا بطور
بخشش وہ بخشے. پھر فرمایا فَكُلُوهُ، تو جو عورت کی طرف سے مہر کا کچھ حصہ واپس ملے تو اس کو خوشگواری سے، یعنی خوشگوار مال سمجھ کے کھا پی سکتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہی بات تمام تفصیل کا خلاصہ ہے. اور پھر شریعت جو فقہا نے مہر کا ہبہ کرنا قبضے سے پہلے اور قبضے کے بعد اور رخصتی سے پہلے اور رخصتی کے بعد، اس سلسلے میں اس آیت کے تحت گفتگو کی ہے. اور جو اہم باتیں تھیں وہ اس آیت کے تحت گوش گزار کی گئی. طوالت کے خوف سے مزید گفتگو ملا جیون علی رحمہ کرتے ہیں کہ اور مزید گفتگو نہیں کی جاتی، اسی پہ ہم اتفاق کرتے ہیں. تو یہ گویا اس آیت کے بارے میں تفسیر اور ملا جیون علیہ الرحمہ کے مطابق اس کی تفسیر کی گئی. امید کے سمجھ میں آئی ہو. جی حضرات، آپ حضرات سن رہے ہیں؟ جی جی آواز پہنچ رہی ہے. جی حکیم کوثر صاحب. السلام علیکم حضرت، آواز بالکل پہنچ رہی ہے حضرت. وعلیکم السلام. سید عبد الرحمان. سید عبد الرحمان اور یحییٰ خان اور شعیب قاضی جی. شعیب قاضی جی. مولانا عبداللہ باقوی. جی جی آ رہے ہیں. سید عبد الرحمان، قاضی شعیب. آپ لوگوں کا مائک آن نہیں ہو رہا. جی مائک کرام کہاں ہیں؟ آواز نہیں پہنچ رہی ہے. مائک آن نہیں ہو رہا. یحییٰ، مولانا یحییٰ خان صاحب. سید عبد الرحمان، شعیب قاضی.